آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے تو آپ کی باڈی ایک خوفناک کام کرتی ہے. آپ کا جسم خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے. سننے میں کتنی عجیب بات لگ رہی ہے اور کتنا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ہماری ہی باڈی ہمیں ہی کھائے گی، ہے نا. لیکن اس خوفناک عمل کو دریافت کرنے پر 2016 میں جاپانی سائنسدان کو نوبل پرائز ملا. اس پروسیس کو آٹوفیجی کہتے ہیں. آٹو کا مطلب ہے خود اور فیجی کا مطلب ہے کھانا. جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے ہیلدی سیلز جسم کے اندر موجود کینسر زدہ اور بیمار سیلز کو کھا کر صفائی کر دیتے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کی سروس کرواتے ہیں تاکہ وہ نئی جیسی ہو جائے. جاپان نے یہ بات 2016 میں بتائی، مگر 1400 سال پہلے اسلام نے بھوک کو عبادت بنا دیا تھا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ نے روزے کا ذکر کرتے ہوئے ایک عجیب بات کہی. اللہ پاک نے فرمایا، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اور غور کریں. انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھنے سے خوش نہیں ہوں، یعنی کہ اس لیے نہیں کہا کہ میں روزہ رکھنے سے خوش ہوتا ہوں، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی فائدہ تمہارا ہی ہے. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آٹوفیجی کا پروسیس تبھی سٹارٹ ہوتا ہے جب انسان 12 سے 16 گھنٹے بھوکا رہے، اور یہ ٹائمنگ بالکل اسلامی روزے کے برابر ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ صرف ثواب کا معاملہ نہیں بلکہ کینسر اور بیماریوں سے بچنے کا ایک آسمانی ڈیٹاکس پروگرام ہے. جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم اپنی انرجی کھانا ہضم کرنے پر نہیں بلکہ خود کو ٹھیک کرنے پر لگاتا ہے. سیلز جڑتے ہیں، پرانا کچرا باہر نکل جاتا ہے اور انسان اندر سے نیا ہو جاتا ہے. اسی لیے سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں اور دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں. جس حکم کو ہم بوجھ سمجھتے تھے وہ دراصل اللہ کی رحمت ہے. ہماری ہیلتھ کے لیے دنیا دواؤں میں صحت ڈھونڈ رہی ہے، جبکہ اللہ نے صحت پرہیز اور فاقے میں رکھی ہے. بلکہ جسم کی حفاظت کا بھی مکمل نظام. روزہ ہمیں صحت نہیں دیتا بلکہ ہمیں غریب کی بھوک کا احساس بھی دلاتا ہے کہ ایک غریب آدمی کیسے سارا دن، جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا، اور وہ کیسے سارا دن اپنے جسم کو اس بات پہ راضی کرتا ہے کہ شام کو کھانا ملے گا. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ روزے سے آپ کا دماغ زیادہ تیز کام کرتا ہے اور فوکس بڑھتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنی سب سے بڑی جنگیں جیسے غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں جیتی. یہ اللہ کا نسخہ ہے جس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آج سے اپنی بھوک کو دشمن نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنا ڈاکٹر سمجھیں. ایک جگہ ایک صحابی بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے آپ کے ساتھیوں کا، صحابہ کرام کا گلہ کرنے آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا یہودی حکیم ہیں اس لیے یہ لوگ ہمارے پاس علاج کے لیے نہیں آتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی تربیت نہیں دی اپنے صحابہ کو. انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، سنت کے مطابق چلتے ہیں، سنت کے مطابق سوتے ہیں، تو ہم بیمار ہی نہیں ہوتے، تو ہم حکیم صاحب کے پاس کیسے جائیں؟ یعنی کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سنت کو، اس بات کو، روزے کو اپنا ڈاکٹر سمجھے. مغرب آج انٹرمیشن فاسٹنگ کے نام پر اس سے اپنا رہی ہے اور ہم مسلمان 1400 سال پہلے اس نعمت سے مالا مال ہیں. اس بہترین نظام پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہم پر نہیں نچھاور کی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.